دوستوں آج کا ویڈیو ایک ایسے عیسائی خاتون ایک عیسائی مہلا کی ہے جو یہ کلیم کرتی ہے تمام لوگوں کے سامنے ایک بھری محفل میں یہ کلیم کرتی ہے کہ اگر آپ نے میرے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو میں اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ نے میرے سوالوں کے جواب صحیح نہیں دے پائے تو میں اسلام کو قبول نہیں کر سکتی، میں اپنے دھرم کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو آئیے دوستوں دیکھتے ہیں کون ہے وہ مہلا جو کہ یہ بھری محفل میں تمام لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا کلیم کرتی ہے۔ آئیے دوستو شروع کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، ویڈیو کو جانے پڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے 4 سوال ہیں، اگر مجھے چاروں کے جواب مل جائیں تو میں عیسائی سے مسلمان بننے کو تیار ہوں، لیکن اگر ایک کا بھی جواب نہ ملا تو میں اپنا عقیدہ نہیں بدلوں گی۔ میرے سوال دھیان سے سنیے گا اور پھر مجھے ان چاروں کے تسلی بخش جواب دیجیے گا۔ ناظرین، یہ چیلنج پرشانتی داسری نامی ایک عیسائی خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیا۔ اس کا تعلق بھارت سے تھا مگر وہ دبئی میں مقیم تھی، جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اپنے لیکچرز دے رہے تھے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں پیدائشی طور پر عیسائی ہوں، دبئی میں منتقل ہونے کے بعد اسلام کے بارے میں سنا اور پھر سنا بھی اپنے ہی سگے بھائی سے۔ وہ بار بار اللہ اللہ کی گردان کرتا رہتا ہے اور اس نے مجھے کچھ حد تک قائل بھی کر لیا کہ اسلام ایک اچھا دین ہے اور اللہ الفا اور اومیگا ہے، مگر پھر بھی کچھ سوالات ہیں جن میں مجھے شک ہے۔ میں پیدائشی طور پر عیسائی ہوں، اس لیے مجھ پر ان نئی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ نے ہولی اسپرٹ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ہولی اسپرٹ کا وجود ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا قرآن میں ہولی اسپرٹ کا ذکر ہے اور کیا بائبل کے پرانے ٹیسٹمنٹ کی یہ بات صحیح ہے کہ ہولی اسپرٹ پانیوں کو سنبھالے ہوئے ہے؟ کیا روح مقدس اللہ سے الگ ہے؟ ان 2 سوالوں کے جواب دے دیں، پھر میں اپنے اگلے 2 سوال کروں گی۔ Holy Spirit exists. So, I just wanted to know, is Holy Spirit there in Islam according to Quran? And also there is a verse in Old Testament Bible that the Spirit of God is hovering over the waters. Spirit of God. So, is Holy Spirit a separate from Allah? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے چیلنج قبول کیا اور کہا کہ میں آپ کے 4 سوالوں کے جواب دوں گا۔ امید ہے ان سے مطمئن ہو کر اور قائل ہو کر آپ اسلام قبول کر لیں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اسلام اور بائبل میں ہولی اسپرٹ یا روح مقدس کی تعریف الگ الگ ہے، کیونکہ عیسائی جب روح مقدس کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روح مقدس تثلیث کا حصہ ہے، حالانکہ تثلیث کے لفظ کا پوری بائبل میں وجود ہی نہیں۔ جب عیسائی فادر کہتے ہیں تو وہ خدا کا تصور کرتے ہیں، جیسے ایک سانتا کلاز آسمانوں پر بیٹھا ہو۔ جب وہ بیٹے کا ذکر کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ جیسس ہیں، جیسے اداکار جیفری ہنٹر ہوں، نیلی آنکھوں اور اچھی ناک والا۔ اور جب روح مقدس کا تصور کرتے ہیں تو کبوتر کے بارے میں سوچتے ہیں جو پینٹاکوسٹ پر آیا تھا۔ جب اسلام کی بات کریں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ حضرت جبرائیل کو روح مقدس کہا گیا، وہ فرشتوں میں سے ایک ہیں اور ان کا ایک کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لانا تھا، اور بہت سے کام ہیں۔ تو ہم مسلمان حضرت جبرائیل کو روح مقدس تصور کرتے ہیں، اور اگر آپ بھی یہی سمجھیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ خدا نہیں۔ بائبل میں بھی روح مقدس کو خدا سے الگ بتایا گیا ہے۔ یہ چرچ ہے جو تعلیم دیتا ہے کہ تثلیث پر یقین کریں، کیونکہ تثلیث کا لفظ پوری بائبل میں موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 2 مرتبہ تثلیث کا ذکر آیا۔ سورہ نساء میں لکھا کہ تثلیث مت کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہی پیغام سورہ مائدہ میں دیا گیا کہ وہ کفر کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں 3 ہے۔ تو تثلیث کا لفظ 2 مرتبہ قرآن پاک میں آیا اور دونوں میں کہا گیا کہ تثلیث پر یقین کفر ہے۔ صرف جون کی کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان میں 3 بیٹھے ہیں، باپ، بیٹا اور روح مقدس، اور یہ تینوں ایک ہیں۔ مگر آپ نظر ثانی شدہ بائبل پڑھیں جس کو 32 اعلیٰ پائے کے عیسائی اسکالرز نے لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بالکل بے بنیاد، جھوٹ اور کرپشن ہے۔ انہوں نے اس کو بائبل کے نظر ثانی شدہ ورژن سے نکال دیا۔ The closest verse to Trinity in the Bible is the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, which says, "For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these 3 are one." So this verse, if you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by Thaydu scholars of the highest eminence, Christian scholars,
They say that this verse of first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they've thrown this verse out of the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहने के बाद प्रशांति से कहा कि अब अपना तीसरा सवाल करें, जिस पर उसने पूछा कि तमाम पैगंबर जैसे इब्राहिम, इसहाक और मूसा हैं, वो अल्लाह ताला से बात करते थे, ये सब चुने हुए हैं, इनको किसी न किसी ताकत से तोहफा दिया गया था, ये अल्लाह का फजल हो सकता है, इसकी नेमत हो सकती है, मगर ये ताकत क्या है जिसकी वजह से पैगंबर अल्लाह ताला से बात करते थे, और आज तक बतौर ईसाई मेरा यकीन था कि रूह मुक़द्दस अल्लाह ताला और पैगंबरों के दरमियान राब्ते का जरिया थी। All the prophets, they used to intercede with Allah. They used to interact with Allah. So to interact with Allah, because they are all the chosen ones, they must be gifted by some strength. It might be the grace of God. So it is a power. There is that some power so that they are able to interact with Allah. So what is that power? So what is my understanding? I mean, what was my understanding all these days was, with the help of Holy Spirit, all the prophets were interceding with Allah. Is that true? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में उस खातून को बताया कि अल्लाह को किसी के साथ राब्ते के लिए किसी जरिए की जरूरत नहीं। सूरह गाफिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अन करीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं। मिसाल के तौर पर जब आप अदालत में जाते हैं तो आपको अपना केस रखने के लिए एक वकील करना पड़ता है, इसी तरह से पैगंबर हमारे वकील हैं। ये चीज एक जज के लिए जरूरी है जो इंसान है कि वो वकील को सुने ताकि जान सके कि कौन मुजरिम है। वकील जज की मदद करता है, मगर अल्लाह ताला को इल्म गैब है, इसको किसी से ये साबित कराने की जरूरत नहीं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। ये और बात है कि कोई किसी के लिए दुआ कर दे, अल्लाह ताला ने बता दिया कि कोई इसके हुजूर सिफारिश नहीं कर सकता सिवाय इसके जिसको वो कयामत के दिन इजाजत दे। तो कयामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को इजाजत देगा कि वो सिफारिश कर सके। एक और हदीस में है कि ये सिफारिश का इख्तियार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। तो हम दूसरे सहीफों की तारीख से जानते हैं, कुरान के साथ साथ हदीस में भी है कि अल्लाह के रसूलों ने अल्लाह ताला से बातचीत की सिफारिशात की। वो दूसरों के लिए दुआएं भी करते थे, लेकिन अगर हम समझें कि हम फला नबी से दुआ करके अपनी बात मनवा लेंगे तो वो गलत है। नबी की तालीमात पर अमल करना चाहिए, मगर दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही करनी चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं कि फलां शख्स अल्लाह ताला के नजदीक है, इसके वसीले से मांगे तो जल्दी सुनी जाएगी, तो ये गलत चीज है। हमें बराह रास्त अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। पैगंबरों के पास ताकत थी कि वो अल्लाह ताला से बात कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों में से ही अपने पैगंबर चुनता है ताकि वो इसका पैगाम दूसरे इंसानों तक पहुंचाएं। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पैगंबरों से ही दुआ करना शुरू कर दें। ये चर्च की तालीमात हैं कि तुम जीसस की मानो, तुम्हारे तमाम गुनाह धुल जाएंगे। ये तसव्वुर इस्लाम में मौजूद नहीं और असल मसीहत में भी इसका वजूद नहीं है। So there is communication between the messenger and Allah subhanahu wa ta'ala, but that does not mean that human beings can use these messengers to intercede, that if they pray to these messengers, Almighty God will listen to us. This is the teaching of the church, that you believe in Jesus Christ, peace be upon him, and all your sins will be forgiven. This concept doesn't exist in Islam and doesn't exist even in true Christianity. इसके बाद उस खातून ने आखिरी सवाल किया। नए अहद नामे में पाउल ने जबानों का जिक्र किया है और जबानों की सलाहियत और तोहफा इस्लाम में खत्म हो चुका है या ये अब भी मौजूद है। इस खातून का सवाल कुछ वाज़ेह नहीं था और इसको बाइबल का हवाला नंबर भी याद नहीं था, जिस पर डॉक्टर साहब ने उसको बताया कि जबानों से मुतालिक बाइबल और कुरान पाक में बहुत सी आयात हैं। अगर गॉस्पल को पढ़े तो इसमें लिखा है कि जो भी यकीन रखता है वो गैर मुल्की जबानें समझ और बोल सकता है। इसका मतलब है कि ईसाईयत में कोई भी जीसस पर ईमान रखता हो तो वो गैर मुल्की ज़बानें बोल सकता है। और यही तरीका मैंने भी इस्तेमाल किया। जब मैं ईसाई स्कॉलर डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ मजाकरा किया तो मैंने इसको भारतीय 100 रुपए का नोट दिया और कहा कि भारत में 22 ज़बानें बोली जाती हैं, अंग्रेजी में 100 रुपीज और हिंदी में 100 रुपए कहा जाता है। मुझे बाकी 20 ज़बानों में 100 रुपए को बोल कर दिखाओ अगर तुम यकीन रखते हो। मगर वो नहीं बता सका। कुरान में भी कई हवाले हैं। अगर आप कुरान पढ़ें तो सूरह रोम में लिखा है, और इसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन का पैदा करना और तुम्हारी ज़बानों और रंगतों का मुख्तलिफ होना है। बेशक इसमें इल्म वालों के लिए निशानियां हैं। फिर एक और जगह कुरान कहता है कि क़यामत के दिन तुम्हारी ज़बानें, तुम्हारे आज़ाद, तुम्हारे हाथ तुम्हारे लिए गवाह होंगे कि तुमने क्या क्या सही किया और क्या गलत।
اس پر مختلف احادیث نبوی میں گفتگو ہے۔ اس خاتون نے 4 سوال کر لیے تھے مگر پھر ایک اور سوال کیا اور کہا کہ یہ میرا آخری سوال ہے۔ میری ایک مسلمان دوست ہے، اس نے کہا کہ تم پہلے پرانا عہد نامہ پڑھو اور پھر قرآن کو پڑھو، تو بطور مسلمان آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا پہلے پڑھنا چاہیے؟ Thank you. And my final question. Okay, I have a Muslim friend and he suggested me to read Bible Old Testament. Okay, he specifically mentioned to go through the Old Testament in Bible, and then he said read Quran. But as you mentioned specifically, that Quran is the final revelation given by Allah. So as a Muslim, what do you suggest me? Because my friend, being a Muslim, he said follow Bible Old Testament and then read Quran. ڈاکٹر صاحب نے کہا ضروری نہیں کہ آپ پہلے بائبل کا پرانا عہد نامہ پڑھیں اور پھر قرآن پڑھیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں، یہی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی کتاب کے 4 ورژن آ چکے ہوں تو آپ پہلے ورژن تو نہیں پڑھیں گے، آپ سب سے نیا ورژن ہی پڑھیں گے۔ اگر آپ بائبل کو ہی پڑھ لیں تو بھی اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا اب آپ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، ہاں میں تیار ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پرشانتی کو کلمہ پڑھایا اور اس خاتون نے پیچھے پیچھے دہرایا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ ماشاءاللہ اب آپ مسلمان ہیں اور آپ کے پرانے تمام گناہ دھل گئے، اب نئی زندگی کا آغاز کریں، اور میری دعا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ اسٹیج پر موجود لوگوں نے اس خاتون کو گلے لگایا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر بہت بہت مبارکباد بھی دی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو آپ نے بہت ہی مزے سے دیکھا ہوگا، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمام باتیں اس میں ظاہر اسپشٹ ہے اور کلیریفائی ہے کہ اس مہیلا کا جو کوسچنس تھے، چاروں کوسچنس کے جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے ہی اچھے سے انہیں دیا، اور فائنلی جو انتم ان کا کوسچنس سوال تھا جو لاسٹ میں انہوں نے پوچھا کہ ہمارا ایک فرینڈ ہے جو ہمیں کہا کرتی ہے کہ آپ سب سے پہلے بائبل کو پڑھو، اس کے بعد آپ قرآن کریم کو پڑھو، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے پرانی بائبل کو پہلے پڑھنا چاہیے یا قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے؟ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ قرآن کریم کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی ہدایت کے بہت سارے راستے ہیں، آپ قرآن کریم سے بھی ہدایت پا سکتی ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتم ان سے پوچھا کہ اب تو میں نے آپ کے سوال کے جواب دے دیے ہیں، تو کیا آپ اب اسلام قبول کرنا چاہے گی یا نہیں؟ تو فائنلی اس مہیلا نے اسلام کو قبول کیا اور ایکسیپٹ بھی کیا، اور تمام لوگوں کے سامنے کلمہ شہادت بھی پڑھا ہے۔ دوستو، بہت خوشی کی بات ہے، اور امید ہے کہ آپ تمام مسلمانوں جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ تو دوستو، اسی بات میں اس مہیلا اس خاتون کی اسلام لانے کی خوشی میں پلیز آپ لائک کر کے ضرور سے جائیے گا۔ چلیے دوستو، نیکسٹ ٹائم پھر کسی اور اچھے ویڈیو اچھے کنٹینٹ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال ضرور رکھیے گا۔